رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان۔ قبلہ کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب، قبلہ آج کے زمانے میں امام زمانہ کی کیا ضرورت ہے یا ابھی اور مزید وقت چاہیے کہ امام کا ظہور ہو؟ ظاہر ہے کہ ہم اپنے فکر کے مطابق ہی چیزوں کو سوچ سکتے ہیں، باقی تو غیب کا علم اللہ کو ہے اور اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، لیکن ہمیں گفتگو کرنے کی تو آزادی ہے، اپنے ظاہر ہے کہ افکار کی پرواز کو ہم آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں اور سوچ بھی سکتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کا سوال ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے زمانے میں حضرت امام مہدی کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیے یہ کئی لیولز پر ہم اس ضرورت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے، مختلف سافٹ ویئرز ہیں اور ہم ملک کے کونے میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے اوپر کو مخاطب کر سکتے ہیں، پوری دنیا کی باتیں سن سکتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن جو غیبت کے بارے میں اور ظہور کے بارے میں جو روایات ہم تک آئی ہیں، ان میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یعنی مادی ترقی کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے مہدی کا ظہور ہوگا، جب ہمارے جانشین کا ظہور ہوگا تو دنیا اس وقت ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو سارا مسئلہ ظلم اور انصاف کا ہے نا۔ اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہوگا کہ جو دین اسلام ہے اس کا جو محور ہے، اس کا جو سینٹر ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ اگر اس کے لیے ایک لفظ کہا جائے تو وہ ہے عدل اور انصاف۔ یہ عدل اور انصاف کا دین ہے۔ بے شک سوشل جسٹس کے اوپر سب سے زیادہ زور اس دین نے دیا ہے، اور اس وقت بھی جس وقت دنیا جو ہے وہ ہر طرح کے ظلم سے بھری ہوئی تھی، پیغمبر اسلام نے آواز یعنی توحید کے بعد جو سب سے بڑی بات کہی آپ نے وہ یہ کہی کہ سارے انسان برابر ہیں اور سب کو انصاف ملنا چاہیے، سب کو جسٹس ملنا چاہیے۔ حکومت اسلامیہ کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو جسٹس۔ بہت سے دوسرے مذاہب ہیں جو لو پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سیکریفائس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، تو معاملہ ہے عدل اور ظلم کا۔ تو پیغمبر کے یہی الفاظ جو ہیں وہ روایات میں آئے ہیں کہ یملأ الارض عدلا وقسطا، کہ وہ میرا جو جانشین ہوگا وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما و جورا، جیسے کہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی، جیسے کہ زمین جو ہے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا جو جانشین ہوگا وہ اس وقت آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی بہت آ گئی ہو سکتا ہے کہ مادیت بہت آ گئی ہو، لیکن ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ اس دنیا میں ظلم اور جور جو ہے وہ کتنا۔ تو جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً اس دنیا میں ظلم اور جور کی زیادتی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ظلم و جور کئی لیولز پر ہے، یعنی مادی لیول پر ہے، مادی لیول پہ معاشیات کے لیول پر ہے، سماجیات کے لیول پر ہے۔ معاشیات میں ظلم اور جور کیا ہے؟ معاشیات میں ظلم و جور یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جائے اور عوام تک جو ہے اس کے فوائد نہ پہنچ سکے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک ہیں کہ جہاں پر دولتیں جو ہیں جو دنیا کی پوری ریسورسز ہیں اور جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جا رہے ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق ہے اس تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ پھر سماجی اعتبار سے آتا ہے کہ سماجی اعتبار سے کچھ لوگ، کچھ کمیونٹیز جو ہیں وہ مجبور بنا دیے جائیں، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جائے اور ان کو دبا دیا جائے سماجی اعتبار سے۔ تو اس طرح کے بہت سے جو ہے وہ علامتیں ہوں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم اپنے دور میں جیتے ہوئے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ظلم و جور کی زیادتی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان۔